عمل اور عملیات سے ستاروں کی غذا کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ستارے کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو حروف تہجی سے اسماء باری تعالیٰ مرتب و مزین ہیں۔ یہ اسماء مبارکہ سے متعلق کئی موکل ہیں جو اسی نام سے اپنے پروردگار کی شب و روز تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اور اسی اسماء ربانی سے ہر ایک ستارہ وابستہ ہے۔ چنانچہ ان موکلین سے بھی ان سیارگان کی گہری وابستگی ہے، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا مقصد غذائے سیارگان یہ ہے کہ جس طرح بخورات روشن کیے جاتے ہیں، جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے، اور ان ستاروں اور ان کے موکلین سے ایسا ہی ان غذاؤں کا بھی تعلق ہے۔ تو غذا کی ایک اور بھی ٹپس ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک اور بھی فائدہ ہے، وہ فائدہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے کرنے سے جو ستاروں کے نحس اثرات ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کا ذائچہ ہے اور اس میں قمر ستارہ اگزامپل کے طور پر نحس ہے، تو اس کے نحس اثرات کو ان غذاؤں سے کیسے کم کیا جائے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اگر قمر ستارہ کمزور ہے تو اس کو انہانس کیسے کیا جائے گا وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور انہی غذاؤں کی مد میں آپ کو بتاؤں گا کہ غذا سے کیسے ہم ستارے کو انہانس کر سکتے ہیں یا اس کی جو تاثیر ہے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ تو پہلا جو ہمارا ستارہ ہے وہ آفتاب ہے، اور آفتاب یعنی شمس ہے۔ شمس کی جو غذائیں ہیں ان میں عطر ہے، گلاب ہے، دال چنا ہے، اور خالص شہد ہے۔ اس کے علاوہ میوہ جات جو ہیں، جو خشک میوے ہیں وہ ہیں، اور جو زردہ ہوتا ہے میٹھا زردہ، وہ بھی شمس کی غذا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہمارے پاس ستارہ ہے اس کا نام قمر ہے، اور اس قمر کی جو غذائیں ہیں ان میں دودھ ہے، چاول ہے، اس کے علاوہ گھی ہے، اور سفید شکر ہے جسے چینی ہے، اور سفید چاول ہے، اس کے علاوہ گلاب ہے۔ یہ قمر کی غذا ہے۔ آپ ان چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں اور ان چیزوں کو یاد رکھیں، یہ عملیات کے لیے ایک ضروری جزو ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ستارہ ہے اس کا نام مریخ ہے، اور مریخ کی جو غذا ہے وہ خمیری روٹی ہے، اس کے علاوہ گوشت ہے، کباب ہے، اور جو ساگ کے پتے ہوتے ہیں وہ ہیں، اور سرخ مرچ ہے، اس کے علاوہ دال مسور ہے، اور جو ترش میوے ہیں، ترش جتنے بھی میوہ جات ہیں وہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور بس یہی مریخ کے غذاؤں میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ستارہ ہے وہ عطارد ہے، اور عطارد کی جو غذائیں ہیں ان میں چاول ہیں، مونگ کی دال ہے، اس کے علاوہ پستہ سبز ہے، 4 مغز ہیں، انگور، انار، اور روٹی ہو گئی، پراٹھا ہو گیا، اور جتنی بھی قسم کی خوشبوئیں ہیں جیسے عطر ہیں وہ تمام غذائیں جو ہیں عطارد میں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ جو مشتری ستارہ ہے، مشتری ستارے کی جو غذائیں ہیں ان میں دودھ ہے، چاول ہے، زردہ ہے، شہد ہے، اور مصری ہے، شکر ہے، روٹی ہے، لیکن خمیری روٹی ہے اس میں، اور گلاب کا جو عطر ہے وہ مشتری کی غذاؤں میں ہے۔ اس کے بعد جو ستارہ ہے وہ زہرہ ہے، اور زہرہ کی جو غذائیں ہیں ان میں دودھ ہیں، چاول ہیں، زردہ ہے، لوبان ہے، شہد کا حلوہ ہے، اس کے علاوہ دال چنا ہے، اور چاول ہے۔ اور آخری جو ہمارا ستارہ ہے اس کا نام ہے زحل، اور زحل کی جو غذائیں ہیں ان میں کھچڑی ہے، اور جو کالے تل ہوتے ہیں، سیاہ تل، وہ ہیں، بینگن ہیں، اور جو کڑوے میوہ جات ہیں جیسے کریلا ہے، اور باقی جتنے بھی کڑوی چیزیں ہیں، اور یہ تمام جو ہیں زحل کی غذاؤں میں آتی ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ان غذاؤں سے ہم کیسے ان کی روحانیت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں یا کیسے کم کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل ہم قمر کی بات کر لیتے ہیں۔ قمر کی جو غذائیں ہیں ان میں دودھ، چاول، گھی ہے، اور شکر سفید ہے، سفید چاول ہے، گلاب ہے۔ اب اگر کسی کا قمر ستارہ
اس کے ذائچہ میں نحس ہے، اور وہ بندہ چاہتا ہے کہ اس قمر ستارے کی جو روحانیت ہے وہ میں اپنے ذائچے میں یا اپنے لیے اس کو کم کر دوں، تو وہ صدقہ دے دودھ کا، چاول کا، شکر سفید کا، چاول سفید کا، ان چیزوں کا جو قمر کی غذائیں میں نے بتائی ہیں ان کا وہ صدقہ دینا شروع کر دے۔ تو اسے کیا ہوگا، قمر کے جو نحس اثرات ہوں گے وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ اب آپ چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ستارہ مشتری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ستارہ مشتری کو میں مشتری کی روحانیت کو انہانس کروں، کہ مشتری ستارہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن میرے ذائچہ میں اگر مشتری ستارہ کمزور ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی روحانیت کو میں بڑھا دوں، تو اس کے لیے جو اس کی غذائیں ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، دودھ ہے، چاول ہے، زردہ ہے، شہد ہے، مصری، شکر، روٹی اور عطر گلاب، یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں مشتری کی غذاؤں میں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ مشتری کی جو روحانیت ہے اس کو میں زیادہ کر لوں، اس کو میں انہانس کروں، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ دودھ جو اس کی غذا ہے اس کو پینا شروع کر دیں روزانہ بیسس، ڈیلی بیسس پر۔ چاول ہیں ان کو کھانا شروع کر دیں، زردہ ہے وہ آپ شوق سے کھایا کریں، اس کے علاوہ شہد ہے، مصری ہے، شکر ہے، وہ آپ ڈیلی بیسس پر اس کو کھانا شروع کر دیں، اور عطر گلاب جو ہے وہ آپ اس کو لگانا شروع کر دیں۔ بس اتنا سا کام ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ مشتری کی جو روحانیت ہے وہ عیاں ہوگی آپ کے اوپر، یعنی اگر مشتری آپ کے ذائچے میں کمزور ہے تو وہ زیادہ مضبوط ہوگا، اس کے جو اثرات ہوں گے وہ آپ پر زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے مشتری اب کسی کے خانہ مال میں ہے اور لیکن کمزور ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس مال و دولت زیادہ آئے، اور آپ مشتری کو انہانس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مشتری کی غذاؤں کو کھانا شروع کر دیں، استعمال کرنا شروع کر دیں، اور ان کے جو رنگ ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی، اور آپ کو مقصد بھی بتا دیا ہے کہ عملیات کے حوالے سے اس کا کیا مقصد ہوگا، اسٹرالوجی میں اس کا کیا مقصد ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں تاکہ مزید ہمارے یار دوست جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکے۔ اس کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔